اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ یہ سنت رسول، جنت میں جانے کی ضامن ہے یہ۔ من احب سنتی فمن احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل الامتی يدخل الجنۃ الا من ابا، تمام کے تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے، خود ہی بولتے میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں، الا من ابا۔ صحابہ نے فرمایا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون انکار کریں گا جنت سے؟ کہا وہاں پھر رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے جواب دیا ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی دنیا میں خود انکار کر دیا جنت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا انکار کر کے ہم دنیا میں ہی جنت کا انکار کر دے رہے ہیں، یاد رکھیے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے سنت کے تعلق سے رکھ رہا تھا اس کو میں ختم کروں گا ایک واقعے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار واعظ اور نصیحت اور خطبہ دے رہے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہو کر توریت کا ایک نسخہ لے کر اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اور کہا اے عمر، تمہارے ماں باپ تمہیں گم پائے، تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے ہو گیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی بہرحال دعا ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے، وبمحمد نبیا، اور محمد میرے نبی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور کہا اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوگا، اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے، اس دور میں جب رسول اللہ آ چکے ہیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے موجودگی میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوگا، اور اگر تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جن کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور موسیٰ کے بیچ موازنہ نہ کیا کرو، کمپیریزن مت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز جب میں بے ہوشی سے اٹھوں گا اور میں سب سے پہلا رہوں گا، جب میں بے ہوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں؟ موسیٰ اللہ کے عرش سے پہلے ہی لگ کر کھڑے ہوئے، میں نہیں جانتا وہ بے ہوش ہوئے یا نہ ہوئے یا مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جن کا نام اللہ نے لیا کہ ہم نے وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی جو اس سے پہلے نوح کی طرف اور ابراہیم کی طرف اور موسیٰ کی طرف اور عیسیٰ کی طرف بھیجی۔ اور یہ 5 انبیاء، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ اولو العزم پیغمبر ہے جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں میری موجودگی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوگا، اور تم ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کرنے سے گمراہی آتی ہے تو اندازہ لگائی رسول اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ان کو اور فلاں کو اتباع کے لائق بنا لیا ان کا کیا حل ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ کوئی عام بات نہیں ہے، غور کی بات ہے بہت کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ان کی اور ان کی بات، ایسی اور ویسی بات، بڑوں کی اور چھوٹوں کی بات، علاقے اور رنگت کی بات، یاد رکھیے یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام کسی اس امت کے کسی شخص کا نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو ایک نبی کے پیغام تک نہیں پہنچ سکتی، ایک نبی کی پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے نیکی تمام چیزوں کے اعتبار سے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یاد رکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی نبیوں کے اندر بھی، یہاں اگر رسول اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کو چھوڑ کے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مان لے وہ گمراہ ہو جائیں گا۔ تو اندازہ لگائیے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن کو اپنا سہارا بنا لیا، کن کن کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں، اور کیا کیا اعمال ہم نے اپنی زندگی میں ایجاد کر لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے رکیں۔ آئیے اب چند باتیں مختصر سے جو بدعت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بدعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بدعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت روکا، اور بدعت کیا ہے، بدعت کا مختصر سا صرف ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بدعت ہے کیا۔ یاد رکھیے ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو یا جس کی کوئی اصل نہ ہو، یعنی رسول اللہ نے نہ کیا ہو، نہ حکم دیا ہو،
نہ اس چیز کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے ہو. ایسا کوئی عمل جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت اسلامیہ میں نہیں پائی جاتی ہو وہ بدعت ہے. اب بہت سے لوگوں کو جب بدعت کی بات کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا، تو وہ کہتے ہیں ہاں تم تو گھڑی پہن رکھے ہو، گھڑی بھی بدعت ہے. آپ نے تو جو اوپر سے کوٹ ڈال لیا، کوٹ پہننا بھی بدعت ہے. پھر میں دہراتا ہوں، ہر وہ کام جو دین کے اندر حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو، اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. کیا رسول اللہ نے وقت نہ دیکھا؟ دیکھا. تو اصل موجود ہے اس کی، وقت دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو بھی پیمانہ اس زمانے تھا استعمال کیا، آج جو بھی پیمانہ وہ استعمال کر رہے ہیں، کل جو بھی ہوں گا اس کے بعد وہ استعمال کیا جائیں. لیکن وہ عمل جو بنیادی نہ ہو شریعت میں، اس کو کوئی کرے، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے عمومی لغت کے اعتبار سے بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنے کو، انوینشن کو، کسی چیز کو بنانے کو. لیکن شریعت کے اصطلاح میں دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، اسے جو ہے بدعت کہتے ہیں. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ بدعت کے تعلق سے بیان کرتے اور کہتے ہیں بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی جو ہے بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے کہ تو گناہ گار کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے. بدعتی دین سمجھ کے بدعت کرتا ہے، کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے وہ آگے کہتے ہیں بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خراب کام اچھا سمجھ کے کرتا ہے. تو یہ بدعت یاد رکھیے بڑا سنگین جرم ہے. شریعت اسلامیہ نے دنیا کے اندر بدعت سے ہم کو نہیں روکا. مطلب دنیا میں انوینشنز کیجئے، خوب ڈسکوریز کیجئے، لیکن ہاں دین میں کوئی نئی بات ایجاد مت کرو. دین وہی ہے جو رسول اللہ کا لایا ہوا ہے، اس میں کوئی نیا نہیں افشا کیوں ہوگا. ہاں دنیا کے اندر تم نئی عمارتیں بنانا چاہتے ہو اور اچھی اچھی گاڑیاں چلانا چاہتے ہو، نئی نئی چیزیں اور نئے نئے آلات بنانا چاہتے ہو، جو کرنا ہے تم کرو، اسے مسئلہ نہیں. لیکن ہاں ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرنا، تو یہاں ہمیں سے روکا گیا. اب بدعت کرنے کا جو ہے، بدعت سنت کی الٹ ہوتی ہے، سنت کے برخلاف ہوتی ہے. بدعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ بدعت کیوں کرتے ہیں؟ بدعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ اجر کر کے زیادہ عمل پالے، ہے نا. یہی نیت ہوتی ہے ہر بدعتی کی. کم وقت میں زیادہ اجر کر کے، کم وقت میں کم عمل کر کے زیادہ اجر پالے. اور اس کے لیے پھر نئی نئی باتیں نکالی گئی. فلاں عمل فلاں وقت میں 5 بار کر لیے تو 500 سال کا ثواب. کوئی بولتا ہاں بہت اچھی شارٹ کٹ ہے، کہاں زندگی بھر عمل کرتے رہو، سجدے وہ کرتے رہو، یہ عمل کر لو 5 منٹ میں 500 سال کا ثواب. اتنے تو گناہ بھی نہیں کروں گا میں 500 سال کی. تو بدعت یہی ہوتی ہے کہ بدعت کا مقصد بہت نیک ہوتا ہے. بدعتی کی بدعت ایجاد کرنے کا مقصد نیک ہوتا ہے، وہ کم وقت میں کم عمل میں زیادہ اجر پانا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں تمام نیکی کر کے بتا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا عمل ایسا نہ تھا جو چھوڑا نیکی کا، جو بتانا دیا، اور کوئی بڑا عمل ایسا نہیں تھا جو کر کے بتانا دیا امت کو یہ نیکی ہے، یہ کرو. اور صحابہ نیکیوں میں ایسے حریص تھے، ہرسی اور لالچی تھے کہ نیکیاں کرتے تھے. آئیے صحابہ کی زندگی سے واقعہ سنا دوں. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ صحابہ اللہ کے رسول وہ تو بڑے اعمال کر کے چلے گئے، ہمارے لیے باقی سب چیزیں، یاد رکھیے انہوں نے تمام اعمال جو نیکی کہلاتی ہے سب کر کے امت کو بتا دیا، دیکھو اے مسلمانوں یہ نیکی ہے. آئیے صحابہ کی ہرس دیکھیے نیکی کے اندر. رسول اللہ کے پاس آتے کچھ صحابہ کہتے اللہ کے رسول، یہ صحابہ کا وہ گروہ تھا جو غریب تھا، کہ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہم سب کرتے ہیں نماز و زکوٰۃ حج، لیکن پیسہ کہاں ہے، خرچ کہاں کریں؟ تو نیکیوں میں تو یہ آگے چلے گئے. آپ کچھ تو بھی ایسا سلوشن دیجیے، حل دیجیے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا جب نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تم نیکیوں میں ان کے برابر آ جاؤ گے. غریب صحابہ خوش ہو گئے کہ اب مالداروں کے برابر ہو جائیں گی ہماری نیکیاں. مسجد میں پہنچ گئے، نماز ہوئی، پہلی نماز میں پہنچے، اب 33 کاؤنٹنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوسرے صحابہ نے دیکھا یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. کہا یہ کیا ہے؟ آپ چھپا بھی نہیں سکتے کیا ہے. کہا تمہاری کمپلین لے کے گئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ تم مال خرچ کر کے سب نیکیاں تو کرتے ہو ہمارے ساتھ، مال خرچ کے آگے نکل جاتے ہو، ہم جو ہے تم سے تمہارے برابر آنا چاہتے تھے. رسول اللہ سے فلاں فلاں بات کی، آپ نے ہم کو تسبیح دی تھی. یہ امیر صحابہ نے سن لیا، کہا ٹھیک ہے. دوسری نماز میں سب جمع ہوئے، غریب بھی گن رہے ہیں، امیر بھی گن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ پھر غریب صحابہ دوڑتے رسول کہ اللہ کے رسول انہوں نے بھی شروع کر دیا. جو عمل آپ نے ہم کو ایک دیا تھا تاکہ ہم پیسہ خرچ نہ کر سکنے کے باوجود ان کے برابر آ جائے، انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل مال و دولت، اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام تھا بتا دیا میں نے تم کو، اب مالدار بھی وہ کرے، اللہ کا فضل ہے یہ۔ تو دیکھا آپ نے صحابہ کوئی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے، کوئی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی بھی عمل جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا اس کو بدعت کہتے تھے۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ جو کوفہ میں تھے اور کوئی شخص دوڑتا دوڑتا ہوا، کہا عبداللہ ابن مسعود ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے، لوگ فجر کے بعد مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور حلقے بنا رہے ہیں، گروپس بنا رہے ہیں، اور ایک شخص میں کہتا ہے سبحان اللہ اور سب کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر ایک کہتا ہے گرو الحمدللہ، سب چلاتے الحمدللہ، اور اسی طرح وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں تو ہم نے نہیں پائی، وہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کہا وہ بہت زیادہ تھے، تم چلو، تم صحابی رسول ہے، تم کچھ بولو اس شخص کو۔ وہ آئے اور عبداللہ بن مسعود آئے اور تمام کو مسجد سے اٹھا کر ہکال دیا اور کہا تم وہ عمل کرتے ہو جو رسول اللہ کے دور میں ہم نے نہ کیا اور رسول اللہ نے ہمیں نہ بتایا، ایسی تسبیحات پڑھنے کا عمل، نکل جاؤ اس مسجد سے باہر، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں ایسا ہم نے نہیں کیا کبھی، یا رسول اللہ نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ایسا بیٹھ کر ایک سبحان اللہ کہے اور سب چلائے سبحان اللہ، ایک کہے الحمدللہ سب چلائے الحمدللہ، ایسا نہ کرو۔ ہاں جتنی تسبیح پڑھنا اپنی پڑھو آپ الگ الگ، لیکن رسول اللہ کے دور میں حلقے بنا کر جماعت سے یہ کام ہم نے نہیں کیا کبھی۔ تو تم رسول اللہ کی جانے کے بعد ہماری زندگی میں صحابہ زندہ اور یہ عمل کرتے ہو، مسجد سے تمام کو ہکال دیا اٹھا کر۔ تو صحابہ ذرا سی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہوتی اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتی۔ گو وہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، گو وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں، تو پھر وہ عمل درست نہیں۔ تو یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو جو ہے وہاں سے جو ہکال دیا۔ اب جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے کر لیے تو کیا ہوا، نماز ہی تو ہے پڑھ لیے تو کیا ہوا، روزہ ہی تو ہے رکھ لیے تو کیا ہوا۔ ارے کیا اللہ کے رسول نے رکھا؟ نہیں نہیں، روزہ ہے نا، لیکن رکھ لیے تو کیا ہوا، نماز پڑھ لیے تو کیا ہوا، فلاں چیز دے دیے تو کیا ہوا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے آخری الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی الفاظ ہے نا، لیکن کل میں آپ کے محلے کی مسجد میں آتا ہوں اور اذان دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم کرتا ہوں، آپ آ کے مجھے کیا کریں گے اور کیوں کریں گے؟ کیا غلط کیا؟ کلمے کو مکمل کر دیا جو مکمل نہیں کرتے تھے اذان میں، کوئی غلطی ہے اس کے اندر؟ کلمے کو پورا پڑھنا۔ آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں دی گئی، یہ کلمات کیا رسول اللہ کو نہیں سمجھے لا الہ الا اللہ مکمل کرنا محمد رسول اللہ، انہوں نے جب عمل نہیں کیا یہ بدعت ہے اور مجھے ہکال دیا جائے گا۔ میرا یہی سوال ہے، یہی ہوا، نماز پڑھ لی تو کیا ہوا؟ یہ ہوا تم نے وہ عمل کیا، شریعت پہ الزام لگایا کہ رسول اللہ کو یہ عمل نہیں معلوم تھا، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، میرے کو اور آپ کو معلوم ہو گیا، یہ ہوا۔ فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض 2 رکعت، کل سے ہم 3 پڑھیں گے، ایک سورہ فاتحہ زیادہ ملیں گی ہے نا، پھر ایک رکوع زیادہ ملیں گا، 2 سجدے زیادہ ملیں گے، ایک قاعدہ زیادہ ملیں گا، کتنا اچھا عمل ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس عمل کو میرے؟ آپ کہیں گے بدعت ہے یہ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے جب لوگ بدعتی یا کچھ مخصوص دن ایام دن اور رات باندھ کر اپنے من مانے اعتبار سے تعداد اور گنتی بنا کر پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کہا یہ کیوں، تو کہتے قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، ذکر تو ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث اور ذکر بھی اللہ کے رسول کے طریقے مطابق نہ ہو وہ بھی باعث گناہ ہو جاتے ہیں ثواب کے بدلے۔ کیا رسول اللہ نے کسی قرآن کی آیت کو فلاں فلاں تعداد میں پڑھا یا بولا پڑھنے کا حکم دیا؟ نہیں، تو پھر وہ آیت کا پڑھنا آپ کو گناہ دیں گا ثواب کے بدلے، اس لیے کہ مخالف سنت کی مخالفت میں یہ کام کیا آپ نے، اور ایک الزام لگایا کہ رسول اللہ کو نیکی معلوم نہیں تھی، آج ہمیں یہ نیکی جو ہے معلوم ہوئی ہے۔ اور بدعت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقے اختیار کیے، بدعت کی اقسام بنا دیے۔ بدعت 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت